مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان، جن کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم ان کی فضیلت کے اوپر بات کریں گے۔ صحیح اسناد احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان کو صحابی ہونے کا درجہ ملا اور کیا ان کے درجات اور فضیلت قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ حال ہے آپ کا دوستو، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی اگر ہم لوگ نیچر کی، ان کی ہم لوگ مزاج کی بات کریں تو بہت زیادہ نرم دل تھے۔ ان کے پاس مال تھا لیکن وہ سخی بھی بہت تھے، اور ان کی سخاوت زبان زد عام تھی پورے عرب کے اندر، اور عرب میں ان کی بہت زیادہ ٹھاٹ تھی، ان کی بہت زیادہ روب بھی تھا، اور ان کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ ایک تو ان کی تجارت کی وجہ سے، اور دوسرے ان کے قبیلے بنو امیہ کی وجہ سے۔ ان کا تعلق بنو امیہ قبیلے سے تھا۔ سب سے پہلی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو شروع کے مسلمانوں میں سے ایک حضرت عثمان بھی ہیں۔ حضرت عثمان شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا گیا، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا جب ان کے سامنے حق اور باطل کی تمیز رکھی گئی۔ اور دوسری فضیلت اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا۔ غزوہ بدر میں آپ شریک نہ ہوئے۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک نہ ہوئے، اس لیے کئی لوگ ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی کم علمی یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کو یہ کہا تھا کہ جس کے کوئی گھر میں مسئلہ ہے، اس کی بیگم بیمار ہے یا کوئی فیملی اس طرح کا مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو وہ پہلے اپنی فیملی کا خیال رکھے۔ وہ ایسے ہی کنسیڈر ہوگا جیسے وہ جہاد میں ہے۔ ہر بندہ جہاد میں جانا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ڈیل دی تھی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ حضرت عثمان بھی ان میں سے ایک تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا، ان کی ایک بیگم بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کہا تھا کہ تم جا کے پہلے اپنے گھر والی کا خیال رکھو، یہاں پر جہاد میں ضرورت نہیں ہے۔ مال غنیمت جب آیا تو ان میں سے ان کو حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا گیا، اور مال غنیمت کا حصہ اس کو دیا جاتا ہے جو جنگ میں شریک ہو۔ تو حضرت عثمان بھی اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ اپنے گھر میں ہی رہے اور جہاد میں نہیں آئے، لیکن ان کو مال غنیمت کا حصہ ضرور ملا۔ غزوہ احد میں حضرت عثمان شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کچھ تیر انداز رکھے ہوئے تھے، ان کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے تیر چلانے ہیں جب تم کافروں کا حملہ دیکھو۔ انہوں نے تیر چلائے، کافروں میں بھگدڑ ہوئی، وہ پیچھے ہٹنے لگے، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یا جنگ ختم نہ ہو جائے تو تم لوگوں نے پہاڑی سے نہیں اترنا، چاہے مال غنیمت دیکھ لو، چاہے ہمیں جیتتا دیکھ لو، لیکن تم نے پہاڑی سے نہیں اترنا۔ یہ حکم تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ وہاں پر کافر پیچھے ہٹ گئے تو منافقین جو تھے وہ پہاڑوں سے اترے اور آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اونٹوں کو دیکھ کے، ان کا مال دیکھ کے وہ فوراً لپک پڑے۔ کچھ لوگ اوپر ہی ٹھہرے ہوئے تھے ابھی۔ اب وہ جو پہاڑی میں سے اترے تھے لوگ، ان کے اس طرح ہونے کی وجہ سے ان کافروں میں سے ایک اس وقت جو کافر تھے حضرت خالد بن ولید، انہوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے پیچھے سے رخ کر کے آ کے مسلمانوں پر قبضہ کیا، اور مسلمان درمیان میں تھے اور کافر یوں ہو گئے تھے۔ اب یوں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مسلمان بیچ میں آ گئے تھے اور ادھر بھی کافر آ گئے تھے اور ادھر بھی ان کا آ گئی تھی فوج۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا تو حضرت عثمان، کچھ لوگ جو مسلمان تھے ان میں سے بھاگ گئے، وہ اپنی جان بچا کے بھاگے۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے ٹھہرے۔ ان چند ایک میں سے حضرت عثمان نہیں تھے، ان بھاگنے والوں میں حضرت عثمان شامل تھے۔ ان چند ایک جو وہاں پر ٹھہر چکے تھے ان میں حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت زبیر، ان میں سے حضرت طلحہ، یہ اس طرح کے صحابی موجود تھے۔ اب یہاں سے جو ہمیں چیزیں لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان تو وہاں پر بھاگے تھے، تو یہ کیسے ہوا؟ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک انسان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ صحابی تھے، کوئی رسول تو تھے نہیں۔ اوپر سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اس پورے غزوہ احد کے جو لوگ تھے ان کو ڈانٹا اس معاملے پر کہ تم لوگ جنگ سے بھاگتے ہو، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑا غصہ دکھایا، لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب اللہ سے بڑا کوئی اگر کوئی منصف بننا چاہ رہا ہے اور بہت بڑا جج بننا چاہ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ بھاگے کیوں تھے، بھائی وہ بھاگے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ سے بڑا عادل اور فاضل کوئی بھی نہیں ہے۔
پھر ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی جو چادر تامت جو ہے وہ تھوڑا اپنے ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر تھا پنی تک. حضرت عثمان انٹر ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پنی سے جو چادر تھی وہ تھوڑی نیچے کر دی. ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان سے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عثمان سے کیوں نہ پردہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس لیے عثمان سے حیا کرتا ہوں. یہ معاملہ بھی آپ دیکھیں کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے. پھر صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ مسلمان جو ان سے ہیں وہ مکہ کی طرف طواف کر رہے ہیں اور اس کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عمرے کی غرض سے تمام مسلمانوں کو لیا اور وہاں سے سفر کے لیے روانہ ہوئے. جب یہ سفر روانہ ہوا تو کافروں کو جب یہ خبر ہوئی تو ان کو یہ تھا کہ مسلمان جنگ کرنے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر حضرت عثمان کو بنا کر بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان کی کافروں میں بہت زیادہ اہمیت تھی، کیونکہ وہ ایک تو آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ تجارت کی وجہ سے بھی، اپنے قبیلے کی وجہ سے بھی، حضرت عثمان کی کریکٹر اور ان کے نیچر کی وجہ سے بھی لوگ ان کی بہت زیادہ وہاں پر عزت کرتے تھے اور ان کے اوپر کوئی قاتلانہ حملے کی سوچ بھی نہیں تھا سکتا. جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر ان کو بھیج دیا. وہاں پر معاملات یوں چلے کہ اب افواہ پھیل گئی، مسلمانوں تک یہ افواہ آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کی بیعت لی. اب جب یہ افواہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے کر کہا کہ اب عثمان کا کیونکہ یہ قتل کر دیا گیا تو ہم اپنے بھائی عثمان کا یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں. یہ جب معاملہ ہوا تو تمام صحابہ نے بیعت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں بھولا. جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد یہ بات کلیئر ہوگی کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، وہ ان کو واپس بھیج دیا گیا. جب کافروں کو بھی اس بات کے پتہ چلا کہ افواہ پھیل گیا تو انہوں نے جلدی سے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ جائیں، ایسے غلط فہمیوں کی وجہ سے کوئی نیا جو ہے وہ مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے یا کوئی نئی ہم لوگوں کی جنگ مصیبت نہ آ جائے. جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عثمان بھی واپس آ گئے اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اپنا سفیر بھیجا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح ہوئی اور کچھ شرائط رکھی گئی اور وہ معاملہ پھر اگلا ہے. لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان کو سفیر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ان کے لیے صلح حدیبیہ میں بیعت کی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اصحاب شجرہ میں جتنے بھی لوگ تھے ان پر آگ حرام ہو گئی ہے، تو ان کو یہ فضیلت دی گئی تھی. ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا.